الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك۔ دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی، دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا۔ دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو اپنے قلب کی اصلاح کی توفیق دے دیں، چونکہ قلب انسانی جب صاف ستھرا ہوتا ہے، جسے قلب سلیم کہا جاتا ہے، قلب سلیم اس قلب کو کہتے، اس دل کو کہتے ہیں جس میں نہ حسد ہو، نہ کینہ ہو، نہ جلن ہو، نہ بغض ہو، نہ کبر ہو، نہ انانیت ہو، صاف ستھرا، اللہ کی معرفت محبت رچی بسی ہو، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قلب میں رچی بسی ہو۔ بس یہ سمجھ جائیں، آخرت کی فکر ہو، اسلام کی حقانیت سمائی ہوئی ہو، بس یہ سمجھ جائیں کہ یہ قلب سلیم ہے۔ اور قلب سلیم کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ عبادت میں جی لگتا ہے، اللہ اللہ کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے۔ نماز میں جی لگتا ہے، ذکر میں جی لگتا ہے، تلاوت میں جی لگتا ہے، مراقبہ کرنے کی طبیعت چاہتی ہے، درود پڑھنے کی طبیعت چاہتی ہے۔ جب دل بن جاتا ہے انسان کا، گویا کہ پورا انسان بن گیا، سنور گیا۔ اس لیے بخاری شریف میں ہے، حدیث کا ٹکڑا ہے، اکثر ہم آپ سنتے رہتے ہیں، ان فی الجسد لمضغہ، جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وَإِذَا صَلَحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، وہ سدھرتا ہے، سنورتا ہے، گویا کہ پورا جسم سنور جاتا ہے۔ جب اس میں فساد آتا ہے، بگڑتا ہے، گویا کہ پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوب سمجھ لو، وہ گوشت کا لوتھڑا قلب ہے، قلب، دل ہے، دل۔ تبھی وہ اللہ والے کہتے ہیں دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی،
جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا۔ اب ہمارا آپ کا دل سنورا ہوا ہے کہ نہیں، بنا ہوا ہے کہ نہیں، یہ ہم لوگ اپنے بارے میں سوچیں، اپنے بارے میں۔ اسی لیے سب سے پہلے ہمارے مشائخ نقش بند لطیفہ قلب پر زور دیتے ہیں کہ اگر یہ انوار سے پر ہو گیا، یہ لطیفہ اگر زندہ ہو گیا تو اور لطائف خود بخود زندہ ہو جاتے ہیں۔ ایک ہے علوم نبوت، ایک ہے نور نبوت، ایک ہے علم کی روشنی، ایک ہے عمل کی روشنی۔ عمل کا نور اخلاص ہے، اخلاص۔ ہمیں آپ کو نصیب ہے کہ نہیں، یہ ہم اپنا جائزہ لیں اور اپنے دلوں کے اندر۔ ارے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے دعا مانگتے ہیں، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے قلب کو نور عطا فرما، میرا قلب نورانی بنا دے۔ معرف القرآن کے اندر حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب دامت برکاتہم نے رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، تفسیر مظہری کے حوالے سے سنا دیتا ہوں، سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت داعی الی اللہ تو ظاہر ہے اور زبان کے اعتبار سے ہے، اور سراج منیر۔ آپ کی صفت آپ کے قلب مبارک کے اعتبار سے ہے۔ جس طرح سارا عالم آفتاب سے روشنی حاصل کرتا ہے، سورج سے، اسی طرح تمام مومنین کے قلوب آپ کے نور قلب سے منور ہوتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام جنہوں نے اس عالم میں آپ کی صحبت پائی، وہ ساری امت سے افضل و اعلیٰ قرار پائے، کیونکہ ان کے قلوب نے قلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ عیاناً بلا واسطہ عیاناً فیض اور نور حاصل کیا۔ کس کا قلب؟ صحابہ کرام کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے بلا واسطہ، براہ راست انہوں نے فیض اور نور حاصل کیا۔ باقی امت کو یہ نور یعنی نور نبوت صحابہ کرام کے واسطے سے واسطہ در واسطہ ہو کر پہنچا۔ اس لیے ہمارے حضرت خواجہ مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر ایک شعر پڑھتے تھے، جو آگ کی خاصیت وہی عشق کی خاصیت، جو آگ کی خاصیت وہی عشق کی خاصیت، ایک خانہ بخانہ ہے، ایک سینہ بسینہ ہے۔ ہم نے فضائل اعمال میں ایک جگہ پڑھا، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھے ہیں، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی۔ فقیروں سے مراد یہاں اللہ والے ہیں، آل اللہ ہیں۔ تمنا درد دل کی ہے، جب وہ نور باطنی، جب وہ ہدایت کا نور، ایمان کا نور، اللہ کے تعلق کا نور جب انسان کے قلب و جگر میں ہوتا ہے تو پھر انسان تڑپتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اسی درد دل کو کتنے اللہ والے مانگتے ہیں، وہی کہا تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی۔ نہیں ملتا یہ ہیرا بادشاہوں کے خزینوں میں، بادشاہوں کے یہاں نہیں ملتا، اللہ والوں کے یہاں ملتا ہے۔ یہ نور سینہ بسینہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔
تو کہا بلا واسطہ صحابہ کرام نے وہ نور حاصل کیا، اب واسطہ در واسطہ یہ نور حاصل کرتے ہوئے ہم آپ چلیں، انشاءاللہ ملے گا۔ اسی لیے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور جو میں نے آیت پڑھی ہے خطبے میں وہ یہ بتا دوں تاکہ اس پہ جڑ جائے اور پھر بات سمجھ میں کھل کے آ جائے، اور اللہ پاک ہم سب کو سمجھا دیں۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اللہ پاک کہہ رہے سورۃ الشعراء کے اندر کہ آج کے دن یہ قیامت کی منظر کشی کر رہے ہیں کہ آج کے دن نہ تو آل نہ مال کوئی نفع نہیں دے گا۔ کیا نفع دے گا؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، آج جو قلب سلیم لے کر، صاف ستھرا دل لے کر جو آیا ہے اللہ کی بارگاہ میں، آج وہی کامیاب ہوگا، آج اسی کو یہ دل کام دے گا انشاءاللہ۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے۔ تو قلب سلیم بنانے کے لیے ہمارے اکابرین مشائخ نقشبند دل کی زبان سے اللہ اللہ کرنے کو کہتے ہیں۔ مراقبہ اسی لیے کروایا جاتا ہے، اور مراقبہ میں دل کی زبان سے کہلایا جاتا ہے کہ دل کی زبان سے اللہ کو یاد کرو۔ اب ہم لوگ اگر مراقبہ نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ نور کیسے حاصل ہوگا؟ محنت سے ہوتا ہے، سنت کی پابندی، مسنون دعاؤں کی، انشاءاللہ۔ اور خود اللہ پاک کہہ رہے ہیں سورۃ الاعراف کے اندر، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، اور یاد کرتا رہا اپنے رب کو اپنے دل میں گڑ گڑاتا ہوا، تضرعا گڑ گڑاتا ہوا اور ڈرتا ہوا، اور ایسی آواز سے جو کہ پکار کر بولنے سے کم ہو، صبح کے وقت اور شام کے وقت، اور مت رہ بے خبر ولا تکم من الغافلین، اور مت رہ بے خبر، یعنی اللہ کی یاد سے غفلت نہ برتیں۔ چپ کے پکارنے کے لیے اللہ پاک کہہ رہے ہیں، ہم تم ہیں آگاہ بس اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دل میں چپ کے باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمارے مشائخ نقش بند یہ کہتے ہیں کہ اپنے ہر کام سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں آؤ، تھوڑی دیر بیٹھو اور اپنے قلب کی، اپنے دل کی زبان سے اللہ پاک کو یاد کرو۔ جب دل کی زبان سے ہم آپ اللہ پاک کو یاد کریں گے تو اس کی برکت ہمیں اور آپ کو الگ قسم سے محسوس ہوگی انشاءاللہ، اور ہوتی ہے، اور اللہ پاک محسوس کراتے بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک محسوس نہیں کراتے۔ اب سن لیجئے، ہمارے مشائخ نقش بند میں سے جیسے حضرت مولانا اسید صاحب دامت برکاتہم ہیں، ان کے پیر و مرشد حضرت سیدنا مولانا عبد الغفار نگرامی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے سابق محتمم بھی تھے اور شیخ الحدیث بھی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ روز آنا جس وقت ہو سکے
غور سے جملہ سنیں گے حضرت کا، روز آنا جس وقت ہو سکے اور جس قدر ہو سکے ایک مقدار معین کر کے بحضور قلب معنوں کا خیال کر کے اور دل کی صفائی کی نیت کرتے ہوئے صبح کے وقت، مغرب کے بعد، اور خصوصیت سے پچھلی رات کو یعنی تہجد میں دل کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے اور استغفار کر کے دل کی زبان سے اللہ اللہ کرے، اس ذات پاک کا یعنی اللہ کا دھیان رکھے جس کا یہ نام ہے۔ اس سے زیادہ اور اگر توفیق ملے تو دعاؤں کا خوب اہتمام کرے، مسنون دعاؤں کا۔ سبحان اللہ، یہ دل کی زبان سے اللہ کو یاد کرنے کو کہہ رہے ہیں، مراقبہ ہوئی۔ انشاءاللہ کسی اور محفل میں لطیفہ قلب پر پھر بات ہوگی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ کے دل پر اس کے اسباق کھولے اور ان لطائف کی جگہوں کو ہمارے اکابرین نے متعین کر کے بتا دیا، جہاں جہاں انوار جمع ہوتے ہیں زیادہ تر، اور ان کے نام بھی بتائے، ان کی جگہیں بھی بتا دیں۔ جیسے لطیفہ قلب ہے، لطیفہ روح ہے، لطیفہ سر ہے، لطیفہ خفی ہے، لطیفہ اخفا ہے، لطیفہ نفس ہے۔ یہ مختلف لطائف ہیں، ان کی جگہیں بھی متعین بتا دی ہیں، لیکن خصوصیت سے لطیفہ قلب پر زور دیا جاتا ہے کہ جب قلب انوار سے پر ہو جائے گا، یہ لطیفہ جب پر انوار ہو جائے گا تو اور لطائف باقی جو ہے خود بخود انوار سے انشاءاللہ پر ہو جائیں گے۔ لیکن جب ہماری آپ کی دل لگی اللہ پاک سے ہو جائے گی، چپ کے پکارنے لگیں گے اللہ پاک کو، تو پھر دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے، وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے۔ پھر جب ایسی کیفیت بن جائے گی، اللہ کا دھیان ہر دم دل و دماغ میں سما جائے گا، تو ہم کہیں بھی رہیں گے انشاءاللہ اللہ پاک کی یاد ہر دم ہمارے دل میں جمی رہے گی، رچی رہے گی، بسی رہے گی۔ اس لیے کہ اللہ والے کہتے ہیں، رہا میں دن رات غفلتوں میں، عبث یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، ہر دم کروں گا اے میرے باری، اللہ 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 اللہ۔ انشاءاللہ ہم آپ بھی طے کریں کہ اب تک جو کچھ غفلت ہوئی انشاءاللہ آج سے ہم لوگ مراقبہ کی پابندی بھی کریں گے، اور اپنے قلب کی زبان سے دل کی زبان سے اپنے اللہ کو چپ کے یاد کریں گے، اور یاد کرنے کا طریقہ بھی پوچھیں، نہ سمجھ میں آئے سیکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قلب کی زبان سے اپنی یاد نصیب کرنے کی توفیق دے، اور اپنی اصلی بھی زبان سے کرنے کی توفیق دے۔ ہر عضو سے اللہ پاک کا ذکر ہی ہمارے نکلے، ہر بال سے اللہ پاک کا ذکر ہی نکلے۔ وما علینا الا البلاغ۔